Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid M. Anwar, founder and CEO of Blue Apple Trainers and a business coach. ہمارا آج کا ٹاپک ہے آرٹ آف برین اسٹارمنگ. برین اسٹارمنگ کا جو لوگ پروفیشنلس ہیں انہوں نے ضرور سنا ہوگا, جو کارپوریٹ ورلڈ کے اندر انہوں نے بہت سنا ہوگا. یہ ایک آرٹ ہے جس کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے, باقاعدہ کنسلٹنٹ ہائر کیا جاتا ہے یا کہیں کوئی ٹریننگ ورکشاپ اٹینڈ کرائی جاتی ہے. اور جنرلی جو ہے کنسلٹنٹ, کیونکہ ٹریننگز بھی اتنی نہیں ہو رہی ہوتی, تو آپ کو کنسلٹنٹ ہائر کرنا ہوتا ہے جسے پے کر کے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ برین اسٹارمنگ کیسے کی جاتی ہے. ایک آرٹ یہ آپ کی پرسنل اور پروفیشنل لائف دونوں کے اندر ہے. ہم جو ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں یا کنسلٹنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی پروفیشنل لائف کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ آپ کی جو ڈومیسٹک لائف ہے, جو پرسنل لائف ہے, اس کے لیے بھی بہت کام آ سکتا ہے. آپ کے دیکھیے گھر کے بہت سارے مسئلے, آپ کے گھر کے بہت سارے, ایک صفائی کا مسئلہ ہے, صفائی نہیں ہو رہی ہوتی, پراپر وہ چیز نہیں ہوتی, بجلی کا بل زیادہ ہو رہا ہے, کھانا ضائع ہو رہا ہے, کھانے کا کاسٹ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. یہ بہت سارے آپ کے یا بجٹ سے آپ آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں. یہ بہت سارے گھر کے مسئلے ہیں جس کو آپ برین اسٹارمنگ سے آپ حل کر سکتے ہو. اس کے اندر ہوگا یہ کہ آپ نے ایک مسئلہ رکھا اور سارے فیملی ممبر بیٹھ گئے, جو بچے ہیں ان کو بھی بٹھایا, جو بوڑھے ہیں ان کو بھی بٹھایا, ہر ایج گروپ کے سارے فیملی ممبر بیٹھیں گے اور ایک آپ ایک مسئلہ بتاؤ گے گھر کا کہ یہ مسئلہ, ایسے باری باری مسئلے سارے حل کیے جائیں گے. ایک نشست میں صرف ایک مسئلے پہ بات ہوگی. اور نو آئیڈیا از بیڈ آئیڈیا. بچہ بھی کچھ کہہ رہا ہے تو اسے ٹوکیں گے نہیں کہ تیرے کو کیا پتا, تو کل کا بچہ ہے, تیرے کو کیا پتا. ایسا کچھ نہیں ہوگا. نو آئیڈیا از بیڈ آئیڈیا. تو اس کے اندر وہ ہر گھر کا فرد جو ہے ایک آئیڈیا فلوٹ کرے گا کہ اس مسئلے پہ کا مسئلے کی ریزن کیا ہے, اس کو حل کیسے کر سکتے ہیں. میرے حساب سے آپ اگر یوں کر لیں تو بہت بہتر طریقے سے حل ہو جائے گا. تو اس مسئلے کا حل آپ بتائیں گے اور اس کے بعد وہ ہر حل نوٹ کیا جائے گا. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ کس نے کیا کہا ہے, بس یہ نوٹ ہوتا چلا جائے گا, کوئی تنقید نہیں ہوگی. سارے جو بھی سجیشن آئیں گی وہ ساری نوٹ ہوتی چلے جائے گی. اور اس کے بعد پھر جو فیملی کے کوئی سینئر پڑھے لکھے لوگ ہوں گے وہ 2-3 ممبر جو ہے وہ اس کے اوپر جتنے بھی آئیڈیاز فلوٹ ہوں گے ان کے اوپر کام کریں گے کہ کون سا آئیڈیا بہتر ہے, کس آئیڈیا کو ہم کس طرح ریفائن مزید بہتر کر سکتے ہیں, کس آئیڈیا کو ہم کلب کر سکتے ہیں, اکٹھا کر سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. اب اس کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ جس کا سب سے اچھا سجیشن ملی ہے اس کو ایک انعام دیں. جیسے ایک کپ ہے, بچے کو دیں گے تو بڑا اچھا ہوگا, بازار سے عام کپ مل جاتے ہیں, وہ اپنی ڈیسک پہ سجائے گا یا گھر میں کسی جگہ پہ بھی سجائے گا یا شوکیس میں رکھے گا تو بڑا خوش ہوگا اور اس کو ایک انکریجمنٹ اور موٹیویشن ملتی رہے گی, آگے اس سے اچھے سجیشن دے گا اور اچھا بہتر سوچ سمجھ کے دے گا. اور اس طرح سے آپ جو ہے وہ سارے آئیڈیاز کو کر کے اور آپ اپنے گھر کے مسائل کو دور کر سکتے. اب آ جائیں اصل جو یہ اس کے اندر ہے وہ ہے کارپوریٹ ورلڈ کے اندر. کارپوریٹ ورلڈ کے اندر ہم ایک مسئلہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ کیا آ رہا ہے. مثلاً سیلز ریٹرن ہو رہی ہے یا سیلز ہماری ڈکلائن کر رہی ہے, کم ہوتی چلے جا رہی. یہ ایک ہمارا بڑا مسئلہ ہے اور کمپنیوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سیلز اگر ڈکلائن کر جائے آہستہ آہستہ پھر آپ کے ہاتھ سے سارے کسٹمر نکلتے چلے جاتے ہیں اور آپ مارکیٹ سے ختم ہو جاتے ہو. تو اس کے اندر ہر بندے کا جو بھی اس کا آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہے اس کا انٹرسٹ ہے کہ کمپنی کنٹینیو کرتی رہے, آن گوئنگ رہے. تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ آپ اس کے اندر یہ مسئلہ آپ حل سامنے لاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے کہ سیلز آپ کی جو ہے وہ ڈکلائن کر رہی ہے. اب آپ کی سیلز ڈکلائن کر رہی ہے, اس کے ریزنز جو ہیں وہ 4 ایریاز کے اندر ہم بانٹتے ہیں. مین, مٹیریل, مشین اینڈ میتھڈ. یہ 4 چیزوں پہ بنتے ہیں اور اسے 4M بھی کہا جاتا ہے یا اس کو جو ہے وہ فش بون بھی کہا جاتا ہے. کوالٹی میں بھی استعمال ہوتا ہے, کوالٹی کے حوالے سے بھی, اور باقی سارے مسئلوں کے لیے یہ برین اسٹارمنگ میں استعمال ہوتا ہے. اب آ جائیں سب سے پہلے ہم مین کی بات کرتے ہیں کہ لوگوں کی وجہ سے, ورکرز کی وجہ سے یا اسٹاف کی وجہ سے کیا پرابلم آ رہا ہے جو سیلز ڈکلائن کر رہی ہیں. پتہ لگا کہ جی وہ ان کو پراپر اورینٹیشن نہیں ہوئی, اورینٹیشن کی نہیں ہم نے, ان کو ٹریننگ ہی نہیں دی ہم نے, ان کو جو ہے وہ جو ہے ان کا ٹرن اوور بہت زیادہ ہے.
وہ پیکیجز اتنے اچھے نہیں ہیں، اس لیے وہ ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، ہمارے یہاں بونس اور دوسری چیزیں نہیں ہیں، فیسلٹیز نہیں ہیں، اس کی وجہ سے چلے جاتے ہیں، ان کی پراپر ٹریننگ نہیں ہے ہمارے پاس، اور بہت سارے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے مین کے اندر آ جائیں گے کہ مین کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے ہمارے کیا پرابلمس ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز آ گئی ہماری مٹیریل کی کیا وجہ، میٹیریل کے پرابلم کیوں؟ میٹیریل میں ہمارے ایک مسئلہ یہ کہ برائٹنس نہیں ہے، کلر ہمارے گنے چنے، ہم کوئی کلر کا ہم نے اضافہ نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم مٹیریل کبھی کسی سے خرید لیتے ہیں، کبھی کسی سے خرید لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کوالٹی ٹھیک نہیں ہوتی، اور ہمیں پرائز بھی زیادہ دینی پڑتی ہے، کوالٹی بھی اچھی نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے مال اچھا نہیں بنتا، اس وجہ سے ہماری سیلز جو ہے وہ ڈکلائن کرتی چلے جا رہی ہے۔ اس کے بعد پھر اور دوسرے مٹیریل کے مسئلے آ جائیں گے کہ اس کے اندر ویسٹیج کی پرسنٹیج زیادہ ہوتی ہے، کوالٹی نہیں ہوتی، ہم ڈائریکٹ امپورٹ نہیں کر رہے، تو یہ سارے مسئلے مٹیریل سے لے لیتے ہیں۔ اب تیسرے آ جاتے ہیں مشین کے کیا پرابلم ہے؟ مشین بڑی آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اس کی رننگ کاسٹ بہت زیادہ ہے، اس کے اسپیئر پارٹس کی بہت کاسٹ ہے، اس کے اسپیئر پارٹس ملتے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا جگاڑ و کام کرنا پڑتا ہے، جس سے مشین کی مینٹیننس بھی اچھی نہیں ہوتی ہے، اور رننگ کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے، اس سے پروڈکٹ کی کاسٹ بڑھتی ہے، اور اس سے اچھی کوالٹی نہیں ہو پاتی، اس سے اچھی کوالٹی نہیں ملتی، بار بار مشین بریک ڈاؤن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے جو ہے وہ پروڈکٹ کے اندر لاسز بھی ہوتے ہیں، اور وہ کوالٹی مینٹین نہیں ہوتی، کیونکہ جو پلاسٹک کا کام ہے، جو بھی اس طرح کا کام ہے، اور یا شیشے کا کام ہے، اس کے اندر کنٹینوس 24 آورس رننگ ہوتی ہے، اگر وہ مشین رکتی ہے تو وہ پھر چیز خراب ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر یہ مسئلے آ گئے مشین کے حوالے۔ اب چوتھا جو آخری چیز ہے وہ ہے میتھڈ۔ اب ہم دیکھیں گے ہمارے میتھڈز میں کیا، ہمارا جو وہ ٹریننگ میتھڈ ہے وہ اچھا نہیں ہے، ہمارا جو سلیکشن میتھڈ ہے وہ اچھا نہیں، ہمارا جو ہائرنگ میتھڈ ہے وہ اچھا نہیں ہے، ہمارا جو ہینڈلنگ میتھڈ ہے وہ اچھا نہیں ہے، ہمارا جو اسٹیکنگ اور اسٹوریج کا ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ تو یہ سارے معاملے جب ہمارے سامنے آ جائیں گے، اور اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا ہو کیا رہا، یہ ساری کازز ہیں، اور ریزن کیا ہے، ہماری سیلز کم ہو رہی۔ اگر ہم اس کے اندر جتنے لوگ ہمارے انوالو ہیں، جو پروڈکشن کے ہیں، جو مارکیٹنگ کے، وہ سے جو مشینوں پہ کام کر رہے ہیں، جو مٹیریل کے اسٹوریج کو دیکھ رہے ہیں یا پروکیورمنٹ کر رہے ہیں، ان سب لوگوں کو بٹھائیں گے، ایک ٹیبل پہ بیٹھے گا، وہ اپنا آئیڈیا دے گا، اینڈ نو آئیڈیا از بیڈ آئیڈیا۔ کسی آئیڈیا پہ تنقید نہیں ہوگی کہ تم تو ابھی آئے ہو، تمہیں کیا پتہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی آئیڈیا پہ تنقید نہیں ہوگی، اور جو بیسٹ آئیڈیا ہوگا اس کے اوپر آپ نے کوئی نہ کوئی اس کو گفٹ دینا۔ تو اس طرح سے آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور آپ اپنے مسائل کو حل کرتے چلے جاتے ہیں۔ پہلے ایک مسئلہ حل کرتے ہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ایسے سارے مسئلے آپ اپنے آرگنائزیشن کے، اور اپنی کمپنی کے، اپنی فیکٹری کے، اپنے ورک پلیس کے، آپ سارے مسئلے حل کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے برین اسٹارمنگ، جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ آپ اپنے گھر پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، آپ اپنے ٹریڈ میں بھی کر سکتے ہیں، بزنس میں بھی کر سکتے ہیں، فیکٹری پہ بھی کر سکتے ہیں، ہر جگہ، ہر ورک پلیس کے اوپر یہ آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو برین اسٹارمنگ کے اوپر آپ اسے بار بار سنیے، پڑھیے، کیونکہ تھوڑی ٹیکنیکل چیز ہے، تو ایک دفعہ میں شاید سمجھ نہ آئے، تو 2-3 دفعہ اگر آپ سنیں گے تو وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ اور خاص طور سے جو لوگ فیکٹریوں کے اندر ہیں، اور جن گھروں کے اندر آپ کو مسئلے نظر، انہیں بھی یہ شیئر کیجئے، تاکہ لوگوں کے مسئلے حل ہوں گے تو سکون ہوگا، اور کاروبار بھی بہتر ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ پہ ملاقات ہوتی ہے۔ ٹل دین اللہ حافظ۔